جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ 6 ججز کے خطوط کے اوپر انکوائری کمیشن بنے گا اور یہ انکوائری کمیشن جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ یہ کمیشن کیسا ہوگا اور ملاقات کیسی تھی، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملٹری کورٹس کو 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا اختیار دے دیا ہے، لیکن یہ جو سزا ہوگی یہ مشروط ہوگی۔ اس کے اندر کون سی شرط ہے یہ ہم آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر 9 مئی کے 8 جو گرفتار لوگ تھے ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کیوں گرفتار کیا گیا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو گئی، یہ بھی اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ آج وزیر اعظم وقت مقررہ پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ گئے اور پھر 1.5 گھنٹہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ آج یہ پتہ چلا کہ یہ ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کی خواہش پہ ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا کے یہ کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پرائم منسٹر سے بات کی تو پرائم منسٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹائم فکس کر لیں، ہم خود وہاں ان کے پاس چل کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پرائم منسٹر آج 2 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ کے 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ جو اندر لوگ موجود تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ملاقات انتہائی خوشگوار تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا اور پرائم منسٹر کا موڈ تو ہر وقت ہی ٹھیک رہتا ہے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، کچھ ماضی کی باتیں کی، کچھ آج کی باتیں کی، کچھ موسم کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا اسلام آباد کا، اب گرمی بڑی لیٹ آنا شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں، کبھی بہت جلدی یہاں پہ گرمی آ جاتی تھی، موسم چینج ہو رہا ہے۔ پھر پرائم منسٹر نے بلڈنگ کی بڑی تعریف کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کا بڑا گرینجر ہے اور جب بھی میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے اس بلڈنگ نے دل خوش کر دیا۔ تو یہاں پہ جو صفائی ہے، جو سسٹم ہے، یہ بہت اچھے ہیں اور آگے سے بہت چیزیں مزید بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد 6 ججز کا ایشو آیا تو اس پہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم مکمل طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر جو الزامات اس خط کے اندر لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ کسی بھی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اتنی سپیریئر جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے، تو اس پہ ہم عدلیہ کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک کمیشن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، اس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے، جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر کو۔ اور اس پہ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کل جب یہ فل کورٹ ہمارا جو اجلاس ہوا تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس اجلاس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایگزیکٹو کا ذکر آیا، کیونکہ اس کے اندر ایگزیکٹو برانچ کا ذکر آیا، تو آپ لوگ ایگزیکٹو ہیں، آپ لوگ ایگزیکٹو برانچ ہے، تو جب تک آپ کی ان پٹ نہیں ہونی تھی تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کا فیصلہ ہو۔ آج ہمارا اس سیشن کا دوسرا سیشن ہے جو کل ہم نے کیا تھا، تو اس کے اندر بھی ہم آپ کی جو خواہشات ہیں جو یا پھر آپ کی جو رائے اس کو رکھ کے پھر میں اپنے تمام جو سینئر کولیگز ہیں ان سب کی رائے لے کے ہم ایک متفقہ اعلامیہ جاری کرتے گئے۔ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم مکمل طور پہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت پاکستان ایک کمیشن بنائے گی اور وہ کمیشن ایک ریٹائرڈ سینئر جج کی سربراہی میں ہوگا، اور میرا خیال ہے وہ شاید کوئی سابق چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہولڈ کرے اور اس کی سربراہی کرے، اور اس کے بعد ان 6 ججز کو بلا کے باقاعدہ ان سے ایویڈنس لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کس وقت کس نے کس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ جو فریق ثانی ہے جس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ یا ISI کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو بلا کے بھی پوچھے کہ کمیشن کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، اور کیا جج صاحب کے واقعی برادر نسبتی کو گرفتار کیا گیا تو اٹھایا گیا تھا، کیا اس کے اوپر تشدد ہوا تھا اور کیا اس کی ویڈیو بنی تھی۔ پھر جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں ان کے جو بیڈ روم ہے اس کے اندر کیمرہ کس نے لگایا تھا اور جو کیمرے کی فیڈ ہے وہ کہاں پہ جاتی تھی، وہ باقاعدہ ان لوگوں سے بلا کے پوچھا جائے۔ اس میں کچھ CDA کے آفیسرز بھی شامل ہوں گے جن کو ظاہر ہے جن کا کام ہے کہ وہ ججز کے جو بیڈ رومز ہیں یا ججز کے جو ولاز ہیں ان کی مینٹیننس کا کام کرے، تو CDA کے ان لوگوں کو بھی بلا کے پوچھا جائے گا کہ کہیں ان کی نگرانی میں یہ کام تو نہیں ہوا۔ پھر شاید اس کے اندر IB کے کچھ لوگ آفیسرز ہوں گے، ان کو بھی بلا کے پوچھا جائے گا۔ تو دائرہ اس کا بہت بڑا ہے
اور آج صبح کے وی لاگ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گورنمنٹ اس معاملے کو ٹھنڈا رکھنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ طوالت اختیار کر کے آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنا دے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر جب ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے، اس کو ایک دفتر مل جاتا ہے، پھر اس کو تنخواہ ملتی ہے، پھر اس کو اختیارات ملتے ہیں، پھر سٹاف ملتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا دراز کیا جائے، کیونکہ وہ فوری طور پر اس کو نپٹانا نہیں چاہے گا۔ یہ پرانی روایت آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کمیشن مختلف ہو اور اس کی جو فائنڈنگ ہے بہت جلدی آ جائے اور وہ جج صاحب بہت ایکٹیو ہوں اور وہ چاہیں کہ سرکار کے اوپر بوجھ نہ بنے، ہو سکتا ہے یہ ہو۔ لیکن ماضی میں جو کمیشن بنے ہیں انہوں نے بڑا ٹائم لیا ہے، آپ کے سامنے ہے، کوئی کمیشن بھی اٹھا لیں اس کی رپورٹ اتنی جلدی نہیں آئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب گورنمنٹ اس معاملے کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا چاہے تو ریٹائرڈ ججوں کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنائے گی، اور وہ کمیشن جو ہے وہ آہستہ 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 سا لگا رہے گا۔ اس میں 2 4 5 سال گزر جائیں گے اور اس دوران جو متاثرین ہیں، جو مدعی ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان میں سے کئی لوگ مس کنڈکٹ کا شکار ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہوں گے، کچھ ریٹائر ہو گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ ہی نہ رہے۔ تو جب گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی اور جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا پھر ان کی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور جو مدعی ہیں ججز 6 ان میں سے کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، یا وہ اپنا بیان واپس لے لیں گے، یا پھر وہ ایویڈنس پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو پھر اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ فوری طور پہ اس مسئلے کا حل نکلے تو وہ ظاہر ہے پھر حاضر سروس جو ججز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنائے گی جو ظاہر ہے فوراً فیصلہ کرنا چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عدالتی بوجھ بھی ہوگا۔ اب عدالت کے اندر اگر 200 کیس لگے ہوئے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ یہاں صبح عدالت جائیں اور شام کے وقت وہ کمیشن میں بیٹھیں، تو ان کی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد اس کو نپٹایا جا سکے۔ تو میرا خیال یہی تھا اور اس خیال کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے اندر ظاہر ایک ریٹائرڈ جو سینئر جج ہے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جن سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کی سربراہی قبول کریں، تو وہ معاملہ اتنی جلدی اب ہمیں نبٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر ایک اور نئی چیز جو پیدا ہو رہی ہے وہ 6 ججز کا مس کنڈکٹ ہے، کیونکہ یہ سوال آج وزیر قانون سے بھی پوچھا گیا تھا کہ ان 6 ججز نے خط لکھ کے اور اس کو پبلک کر کے جو مس کنڈکٹ کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، کیا اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اس کمیشن کے اندر یا نہیں۔ تو اس پہ وزیر قانون کا یہ کہنا تھا، اعظم وزیر طارق صاحب کا، کہ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، تو ہم یہ فیصلہ عدالت پہ چھوڑ کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید ان 6 ججز کو بلا کے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ مس کنڈکٹ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کا احتساب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ایک اگر یہ ٹرن کیس لے لیتا ہے اور ان 6 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بن جاتا ہے اور پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک نیا ٹرن ہوگا، اور اس ٹرن کا بھی ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی جج اس قسم کی غلطی کرے گا کہ اس کے اوپر اگر پریشر ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائے کہ میرے اوپر پریشر ہے، یا اپنے ساتھی جو ججز ہیں ان کو مطلع کرے کہ میرے اوپر پریشر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ شاید کیونکہ اس وقت تک جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس چل رہا ہے، اس وقت تک اس کی رپورٹ نہیں آئی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اگر تو رپورٹ آ گئی تو شاید اس کے اندر یہ ایڈریس انہوں نے کیا، لیکن میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ اس معاملے کو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان نہ چھیڑے، صرف اور صرف انکوائری کمیشن تک رہے۔ تو انکوائری کمیشن بن رہا ہے اور فل کورٹ جو اس وقت اجلاس چل رہا ہے، میرا ذاتی رائے یہ، اب یہ انفارمیشن نہیں ہے، ذاتی رائے ہے کہ اس کے اندر کنڈیم کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا۔ پھر یہ نقطہ بھی اٹھایا جائے گا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، انکوائری ہونی چاہیے۔ پھر اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے اور کمیشن بڑا امپاورڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس بڑی پاور ہونی چاہیے اور وہ سب کو بلا کے پوچھ سکے۔ تو ایک ایسا کمیشن جو سب کو بلا کے پوچھ سکے اور سب کو پوچھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو شخص مجرم ہے جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو اس ٹائپ کا میرا خیال ہے شاید ایک اعلامیہ جاری ہوگا، اور ساتھی ججز سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ بھی آئیں، اور آپ سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ آپ کے پاس جب آپشن تھے کہ آپ ان آپشنز کو ایکسرسائز کر کے اس معاملے کو ڈائی ڈاؤن کر سکتے تھے، تو آپ نے پھر یہ کیوں معاملہ اٹھایا؟ اور ہو سکتا ہے فیوچر کے لیے بھی جو اعلامیہ اس کے اندر یہ بتایا جائے کہ فیوچر میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح اسٹیٹ کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور جب اس طرح ججز کے اوپر پریشر ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس سے رابطہ کرے۔ تو شاید ایک نگراں جج کا
اعلان کر دیا جائے کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو وہ ایسے معاملات کو ٹیکل کریں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس کا کیس بھی اٹھایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگا دی تھی، ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس پہ نظر ثانی درخواست انہوں نے دائر کی تھی، جس پہ 6 رکنی بینچ بنا تھا۔ آج اس 6 رکنی بینچ کا آج 20 سماعت تھے، اور اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی درخواست پہ بینچ نے ملٹری کورٹس کو مشروط اجازت دے دی ہے کہ وہ یہ فیصلے کر سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے کیسز جو عید سے پہلے رہا کیا جا سکتے ہیں، ان لوگوں کے کیس لیے جائیں اور ان کو سزا سنا کے انہیں عید سے پہلے رہا کر دیا جائے۔ تو ایک مشروط اجازت ان کو مل گئی ہے۔ اب کچھ نقطے یہاں پہ اٹھائے گئے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ لوگ کتنے ہیں؟ یہ 15 سے 20 لوگ ہیں جو اس وقت ملٹری کورٹس میں ہیں، اور ان کے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی سزا 1 سال سے کم تھی، اور وہ بڑی جلدی اپنے گھروں کو جا سکتے تھے، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اسٹے آرڈر جاری ہو گئے تو اس وجہ سے ان کے فیصلے بھی نہیں ہو سکے، اور وہ بھی پینڈنگ رہے، اور ان کی سزا لمبی ہو رہی ہے۔ تو اب افواج پاکستان یہ چاہتی تھی کہ کم از کم ان لوگوں کو ریلیف ضرور مل جائے، کیونکہ ان کا اتنا زیادہ قصور نہیں تھا جتنے عرصے سے وہ جیل کے اندر ہے۔ تو جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج درخواست کی تو اس درخواست کو قبول کر لیا گیا، لیکن یہاں پہ ایک باریک سا نقطہ ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ شاید فیصلے کے اندر آ بھی جائے۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ لوگ رہا کر دیا جاتے ہیں اور یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور کل کو جو درخواستیں نظر ثانی درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور وہ نظر ثانی درخواستیں یہ ہیں کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کے کیسز چل سکتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے۔ ان درخواستوں کو نپٹا دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہ اجازت نہیں دیتی کہ کسی سویلین کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے، اور اس کے لیے جو عام عدالت ہے یا انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے ان میں مقدمات چلنے چاہیے۔ اس قسم کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ جو 15 سے 20 لوگ ہوں گے، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا انہیں دوبارہ گرفتار کر کے انہیں سول کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور انہیں دوبارہ سے سزا ہوگی، ان کا دوبارہ سے ٹرائل ہوگا؟ تو یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک تھوڑا سا لکونہ ہے اس فیصلے کے اندر۔ اب آنے والے دنوں میں اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بتایا کہ 105 لوگ ہمارے پاس ہیں جن کے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان الاؤ کرے گی 15 سے 20 لوگوں کو تو پھر 3 مرحلوں میں ان کا فیصلہ ہوگا۔ پہلے ان کا فیصلہ آئے گا، پھر اس فیصلے کی توثیق ہوگی، اور پھر آرمی چیف کے پاس ان کی درخواست جائے گی معافی کی، تو اس کے بعد پھر آرمی چیف ان کی رہائی کا آرڈر جاری کریں گے۔ تو آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد یہ 3 مرحلے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا، اب ان 15 سے 20 لوگوں کو ریلیف ملنے کا چانس ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کی ضمانت لے لی تھی اور انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب انہیں رہا کر دیا گیا تو آج انہیں دوبارہ 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ان میں سے کچھ لوگوں کے نام مجھے پتہ، اسد اللہ ہے، ابرار ہے، رضوان اللہ ہے، اور احمد علی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ 4 اور لوگ بھی ہیں۔ جب یہ جیل سے باہر نکلے تو وہاں پہ آرڈر موجود تھا، اور وہاں پہ پھر پولیس نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ دوبارہ گرفتار ہو چکے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے رہا ہونے کا انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست اپنے معاملے میں ڈٹی ہوئی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ہر صورت سزا مل کے رہے گی، یہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکیں گے۔ آج عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندی بھی ختم ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مارچ کو حکومت پاکستان نے، بلکہ حکومت پنجاب نے اڈیالہ جیل کے اندر جو قیدیوں کی ملاقات تھی اس کے اوپر 15 دن کے لیے پابندی لگائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اڈیالہ جیل کے قریب کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جو باقاعدہ سرنگ بنا کے جیل کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ تو وہ ایک بڑا خوفناک قسم کا انکشاف تھا، جس کے بعد پھر قیدیوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ 15 دن ان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اور اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے۔ آج وہ 15 دن پورے ہو گئے، جس کے بعد قیدیوں کی ملاقات پہ پابندی ختم ہو گئی ہے، اور آج سے تمام قیدیوں کے لواحقین ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے ورکرز اور ان کے اپنے لیڈرز اور ان کی اپنی فیملی کے لوگ بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو آج ایک ریلیف مل گیا۔ آج کا دن ان کے لیے خوشخبری ثابت ہوا۔